السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی مومن کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس کو معمولی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں۔ جب آدمی بیمار پڑتا ہے تو بہت کمزوری ہوتی ہے اس کے اندر، اس سے برائیوں کا ازالہ ہوتا ہے اور دنیا کی طرف سے کچھ دل اکھڑتا ہے اور آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے بیمار سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور اس حدیث کے عموم میں مرض موت بھی داخل ہے، اس کی وجہ سے سیئات معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کے ساتھ خیر منظور ہوتی ہے تو اسے دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ جب کسی بندے کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور اعمال خیر سے اس کا دامن خالی ہوتا ہے جو گناہوں کے لیے کفارہ بن سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے مصائب میں مبتلا کرتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور وہ بتوفیق الہی اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور وہ اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا ہو۔ اور بدکار کی اچانک موت کو اللہ کے غصے کی پکڑ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہ باقی رکھتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس کا حساب چکائے۔ غرض موت سے پہلے کی تکالیف میں بندوں کا فائدہ ہے، اور کون سا مرض کفارہ سیئات بنتا ہے اور کس مرض میں درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی علامت علماء نے یہ لکھی ہے۔ اگر بندہ مرض پر شاکی ہو، ہر کسی کے سامنے بیماری کا رونا روئے تو مرض کفارہ سیئات ہوتا ہے، اور اگر بندہ مرض پر صابر ہو اور ہر حال میں اللہ کی تعریف کرے تو اس مرض سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب تک آدمی کے نام اعمال میں سیئات ہیں، بیماری سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور درجات بھی بڑھتے ہیں، اور جب گناہ باقی نہیں رہتے تو صرف درجات بلند ہوتے ہیں۔ فوقیت کبھی بڑا ہونے میں ہوتی ہے اور کبھی چھوٹا ہونے میں۔ ارشاد پاک ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یعنی اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی مخلوق کی مثال بیان کرنے سے شرماتے نہیں۔ اس آیت میں اور اس حدیث میں فوقیت فی الصغر مراد ہے۔ پس جب کانٹے کی تکلیف اور اس سے معمولی تکالیف کفارہ سیئات بنتی ہے تو مرض کی تکلیف تو اس سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے وہ ضرور کفارہ بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی چیز مومن کو پہنچتی ہے، خواہ تھکن ہو یا غم ہو یا بیماری ہو یا دائمی مرض ہو یا جسمانی مرض ہو، سستی و تھکن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ سوچ و وچار، ٹینشن جو آدمی کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے سیئات کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔